السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں بلال احمد آفاقی۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج درس عقائد کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہم حاضر ہیں، اور جس میں ہم گفتگو کریں گے جو عقائد نبوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں جہاں اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے متعلق جو عقائد ہیں، جو نظریات ہیں اہل سنت والجماعت کے، وہ بیان کیے، اسی طریقے سے جو نبیوں اور رسولوں کے بارے میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس کے متعلق آج گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، عقائد سب سے زیادہ ضروری شے ہیں، چونکہ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں یہ اسی وقت ہمارے قابل قبول ہو سکتے ہیں جس وقت ہمارے عقائد درست ہوں، ہماری یقین، ہمارے بلیفز درست ہوں۔ اگر ہمارے نظریے، ہمارے عقائد غلط یا خراب ہوں گے تو پھر ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ہمارے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہمیں اپنے عقائد کی طرف نظر کرنا چاہیے۔ اور میں نے خصوصی طور پہ جس چیز کو محسوس کیا کہ میں نے یوٹیوب کے اوپر بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو درس عقائد چلا رہے ہوں، تو میں نے دیکھا مجھے کما حق وہ چیزیں نہیں مل پائیں، بلکہ شرع عقائد وغیرہ کے جو کہ درس نظامی کے طلباء کے لیے سمجھنا یہ اس کو انہی کے لیے جو محیط ہے، تو اس طریقے سے شرع عقائد وغیرہ کے دروس ملے ہمیں، لیکن باضابطہ طور پر عام فہم عوام کے لوگوں کو جو سمجھ میں آئے اس کے متعلق جس انداز میں، جس طریقے سے عقائد بیان کیے جانے چاہیے ویسے ویڈیوز میں نہیں ملے، تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ کیوں نہ عقائد اہل سنت کے حوالے سے آپ لوگوں سے روبرو ہوا جائے اور آپ کو عقائد اہل سنت کے بارے میں بتایا جائے، اور اس سے ہماری بھی اصلاح ہوگی اور ہمارا بھی اس سے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو آئیے آج کے اس سیشن کی شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے، اور درود و سلام و نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ مسلمان کے لیے جس طرح ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے کہ کسی ضروری کا انکار یا محال کو ثابت کرنا اسے کافر نہ کر دے، اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز ہے اور کیا واجب اور کیا محال، کہ واجب کا انکار اور محال کا اقرار اس کے کفر کی وجہ نہ بن جائے۔ اور بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے خلاف عقیدہ رکھے یا خلاف بات زبان سے نکالے اور ہلاک ہو جائے۔ یعنی ممکن ہو سکتا ہے، امکان یہ ہے، شیطان جہاں تک ہمارے پیچھے رہتا ہے، کہ نادانی میں ہم ایسا عقیدہ رکھے جس سے جو ہماری ہلاکت کا سبب بن جائے اور ہمارے تمام اعمال کو ضائع کر دے۔ تو نبوت کے تعلق سے جو پہلا عقیدہ درج ذیل ہے، سماعت کریے۔ فرماتے ہیں، نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔ یعنی رسول وہ ہیں جن پر اللہ نے وحی بھیجی، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کیول بشر ہی ہوتے ہیں وہ رسول، ملائکہ میں بھی رسول ہوئے ہیں۔ عقیدہ نمبر 2، انبیاء سب بشر تھے، اور مرد نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت۔ یعنی جتنے بھی انبیاء کرام ہیں یہ تمام کے تمام بشر تھے اور مرد تھے، نہ عورت کبھی نبی ہوئی ہے اور نہ کوئی جن نبی ہوا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ جن میں بیان بھی فرمایا۔ عقیدہ نمبر 3، اللہ تعالیٰ پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں ہے، اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے۔ یعنی اللہ کے لیے واجب نہیں، اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نبیوں کو بھیجے، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، ورنہ اس پر انبیاء کا بھیجنا واجب و ضروری یا لازم نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 4، نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتے کی معرفت ہو یا بلا واسطہ۔ یعنی جو نبی ہوگا تو اس پر وحی ضرور آئے گی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ فرشتے کی معرفت سے ہو یا بلا واسطہ اس کا اللہ رب العزت اس پر ڈائریکٹ وحی فرمائے۔ عقیدہ نمبر 5، بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری ہیں، ان میں سے
4 کتابیں بہت مشہور ہیں: توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن عظیم کے سب سے افضل کتاب ہے، سب سے افضل رسول حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا یہ اس معنی میں ہے کہ اس میں ثواب زیادہ ہے، ورنہ جو قرآن میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں اور جو توریت میں لکھی ہوئی ہیں اور جو انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، یہ تمام تر اللہ کی باتیں، اس میں افضل اور مفضول ہونا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن افضل اور مفضول اس معنی کر ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے، اس معنی کر، ورنہ کلام دونوں اللہ ہی کے ہیں۔ اس کے بعد عقیدہ نمبر 6، سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں اور سب کلام اللہ ہیں، ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان ضروری ہے، مگر یہ بات الگ ہوئی کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد کی تھی، ان سے اس کا حفظ نہ ہو سکا، کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا، بلکہ ان کے شریروں نے یہ کیا کہ ان میں تبدیلی کر دی، یعنی اپنی خواہش کے مطابق گھٹا بڑھا دیا۔ لہذا جب کوئی بات ان کتابوں کے ہمارے سامنے پیش ہو تو اگر وہ ہمارے کتاب کے مطابق ہے ہم اس کی تصدیق کریں گے، اور اگر مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تبدیلی سے ہے، اور اگر موافقت مخالفت کچھ معلوم نہیں تو حکم ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں اور نہ تکذیب کریں، بلکہ یوں کہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابیں اور اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ یعنی جو اور کتابیں نازل ہوئیں وہ ان کی ذمہ داری، ان کی حفاظت اللہ نے اس امت کے حوالے کر دیا تھا، تو ان لوگوں نے کما حق اس کی حفاظت نہیں کر سکے، بلکہ ان میں جو شریر قسم کے لوگ تھے ان میں کے کچھ لوگوں نے اس میں بدلاؤ کر دیا، اس میں تبدیلی کر دی، تو وہ ویسا نہ رہا۔ اور قرآن کریم کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا، اللہ نے اسے اپنی حفاظت میں لے لیا، تو قیامت تک اس میں کوئی زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ عقیدہ نمبر 10، چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، لہذا قرآن عظیم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے رکھی ہے۔ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم اس کے ضرور نگہبان ہیں، لہذا اس میں کسی حرف یا نقطے کی کمی بیشی محال ہے، اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے تو جو یہ کہے کہ اس میں کچھ پارے یا کچھ صورتیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بدل دیا ہے، قطعاً کافر ہے کہ اس نے اس آیت کا انکار کیا ہے جو ہم نے ابھی لکھی۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن کریم کا ایک حرف بھی کسی نے بدلا ہے تو وہ کافر ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں خود ارشاد فرما دیا ہے کہ ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو کوئی شخص اگر یہ کہے کہ اس میں کچھ تبدیلی ہوئی تو وہ کافر ہے، کفر ہے، چونکہ اس نے اللہ رب العزت کی بات کا انکار کیا ہے، نص قطعی کا انکار کیا ہے۔ 11 نمبر فرماتے ہیں قرآن مجید کتاب اللہ ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے کہ خود اعلان کے ساتھ کہہ رہا ہے، اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے سب سے خاص بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتاری کوئی شک ہو تو اس کی مثل کوئی چھوٹی سی صورت کہہ ڈالو، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اگر ایسا نہ کر سکو اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، لہذا کافروں نے اس کے مقابلے میں جی توڑ کوششیں کی مگر اس کے مثل ایک سطر نہ بنا سکے۔ یعنی اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا جب مشرکین نے، کافروں نے قرآن کا انکار کیا تو یہ کہا کہ یہ اپنی طرف سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لی ہے یہ باتیں، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل فرما دی کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ بندوں کا کلام ہے تو پھر اس کے مثل کوئی ایک آیت بھی کہہ کے دکھاؤ۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم کہہ دیتے کہ تم نہیں کہہ پاؤ گے، اور اس کے بعد مشرکین نے، کافروں نے جی توڑ محنت کی، جی توڑ کوشش کی کہ لیکن اس کے باوجود بھی وہ قرآن کریم کے مثل ایک آیت بھی نہیں بنا سکے۔
عقیدہ نمبر 12، قرآن مجید نے اگلی کتابوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے، یوں ہی قرآن مجید کی بعض آیتوں نے بعض آیات کو منسوخ کر دیا۔ یعنی جو پرانی کتابوں میں کچھ احکام آئے تھے، قرآن کریم جب آیا تو اس میں جو احکام پرانی کتابوں میں تھے تو کچھ احکام قرآن مجید نے منسوخ کر دیے، یعنی ان کو سوخت کر دیا، ان کا راستہ بند کر دیا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں بھی کچھ آیات ایسی ہیں جن آیات کو دوسری آیات نے منسوخ کر دیا، یعنی کچھ آیات وہ ہیں جو مکی آیات تھیں اور بعد میں جب مدنی آیات آ گئی اس کے مقابل میں تو ان کا حکم منسوخ ہو گیا، اور حکم جو بعد میں آیت نازل ہوئی اس کا جاری رہا۔ وہی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید نے اگلی کتابوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے، یوں ہی قرآن مجید کی بعض آیتوں نے بعض آیات کو منسوخ کر دیا۔ نسخ کا مطلب یہ ہے کہ بعض احکام کسی خاص وقت تک کے لیے ہوتے ہیں، مگر یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ یہ حکم فلاں وقت تک کے لیے ہے۔ جب میعاد پوری ہو جاتی ہے تو دوسرا حکم نازل ہوتا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا حکم اٹھا دیا گیا۔ حقیقتاً دیکھا جائے تو اس کے وقت کا ختم ہو جانا بتایا گیا۔ منسوخ کے معنی بعض لوگ باطل ہونا کہتے ہیں، یہ بہت سخت بات ہے۔ احکام الہی سب حق ہے، وہاں باطل کی رسائی کہاں؟ یعنی کچھ لوگ اگر یہ کہہ دیں کہ جو آیات کا حکم منسوخ ہو گیا ہے تو وہ باطل تھی، تو یہ بہت سخت بات ہے اور یہ بہت گمراہی والی بات ہے، چونکہ قرآن کریم میں جو کچھ بھی آیا وہ حق ہے۔ ہاں یہ تھا کہ کچھ آیات کا حکم کچھ وقت تک کے لیے تھا، اب جب وقت کی چینجنگ ہو گئی، دور بدلا، تو اس کے بعد حکم بھی تبدیل ہو گیا۔ وہی نبوت انبیاء کے لیے خاص ہے، جو اسے کسی غیر نبی کے لیے مانے کافر ہے۔ یعنی نبوت کی وحی فقط انبیاء کے لیے خاص ہے، اگر وہ کسی اور کے لیے کوئی شخص اسے مانتا ہے تو وہ کافر ہے۔ نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی وحی ہے، اس کے جھوٹے ہونے کا احتمال نہیں۔ ولی کے دل میں بعض وقت سوتے یا جاگتے کوئی بات کا القاء ہوتا ہے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ یعنی جو انبیاء کے پر بات جو ظاہر ہوتی ہے اس کو وحی کہتے ہیں، اور جو ولیوں پر اولیاء پر ظاہر ہوتی ہے اس کو الہام کہتے ہیں، اس کو الہام کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں نبوت کسبی نہیں ہے کہ آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعے سے حاصل کر سکے، بلکہ محض عطائے الہی ہے کہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے۔ ہاں دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے۔ یعنی نبوت کسب سے حاصل نہیں ہو سکتی، جس طرح ولایت ہے کہ بندہ محنت کرتا رہے، اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت کرتا رہے تو اللہ جب اس پر فضل فرما دے، کرم فرما دے تو اسے ولایت عطا کر دیتا ہے، ولی بنا دیتا ہے۔ لیکن نبوت کا معاملہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی شخص اپنی عبادت، اپنی ریاضت، اپنے تقوی کے ذریعے سے نبوت حاصل نہیں کر سکتا۔ نبوت اللہ رب العزت خاص کر دیتا ہے کسی نہ کسی بندے کے لیے، اور اسی بندے کو دیتا ہے جو اس کے اہل اور جو اس منصب کے قابل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے کافر ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ اگر سمجھے کہ کسی نبی کی نبوت ختم ہو سکتی ہے تو یہ کفر ہے، یہ ایسا کہنے والا شخص کافر ہوگا۔ جس کو نبوت ایک بار اللہ نے عطا کر دی پھر وہ نبوت کا زوال ممکن نہیں ہے، وہ نبی ہمیشہ رہے گا۔ یعنی جس کو نبوت مل گئی، ولایت میں ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ولیوں کی ولایت اللہ تعالیٰ جب چاہے تو اسے زوال دے دے، اس کو ختم کر دے، لیکن نبوت کا معاملہ ایسا نہیں، جسے اللہ نبوت دے دیتا ہے تو پھر اس کا زوال ممکن نہیں ہے۔ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بدی سمجھتے ہیں، یا اگر کوئی بھی ہو، صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، کوئی بھی ہو، معصوم نہیں ہے۔ اگرچہ اللہ رب العزت نے انہیں خطاؤں سے محفوظ کر لیا، لیکن معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ سوائے انبیاء کرام اور ملائکہ کے تمام لوگوں سے خطا کے امکان ہے، لہذا کوئی شخص اگر ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ گمراہی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے ہیں انہوں نے وہ سب پہنچا دیے
جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپائے رکھا اور نہیں پہنچایا تو وہ کافر ہے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام پر جو ذمہ داری اللہ رب العزت نے رکھی کہ وہ ان احکام کو بندوں تک پہنچائے تو وہ انہوں نے پہنچا دیے۔ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ انہوں نے وہ چھپائے رکھا اور وہ لوگوں تک نہیں پہنچایا تو ایسا کہنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے، مگر یہ علم غیب کہ ان کو ہے اللہ کے دیے سے ہے، لہٰذا ان کا علم عطائی ہوا، اور علم عطائی اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے کہ اس کی کوئی صفت کوئی کمال کسی کا دیا ہوا نہیں ہو سکتا بلکہ ذاتی ہے۔ جو لوگ اب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام پر علوم غیب یعنی جو غیب کا علم ہے اس پر اطلاع دی۔ اب یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کو علم غیب دیا گیا وہ اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی جو علم غیب دیا گیا ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ یعنی نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب ہو یا کسی بھی نبی کا علم غیب ہو وہ عطائی ہے، وہ اللہ نے دیا ہے، اور جو اللہ کو علم غیب ہے وہ اس کا ذاتی ہے، اس کا پرسنل ہے، وہ اسے کسی نے دیا نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ تو یہی سمجھنے کی چیز ہوتی ہے۔ اور کوئی اگر شخص اللہ رب العزت کے جو عطا کردہ علم غیب جو اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو انبیاء علیہ السلام کو دیا اگر اس کا انکار کرے تو وہ قرآن کریم کی آیات کا انکار کرتا ہے۔ لہٰذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر بخیل نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ تو یہ وہ تمام عقائد تھے جو انبیاء علیہ السلام کے لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ کچھ عقائد اور ہیں، اختصار کے ساتھ میں ان کو بھی بیان کر دیتا ہوں۔ انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسول ملائکہ سے افضل ہے۔ ولی کتنا ہی بڑا مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل یا برابر بتائے کافر ہے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام جو ہے نا وہ تمام مخلوق سے یہاں تک کہ فرشتوں سے، ملائکہ سے اور رسول سے، ان تمام سے افضل ہے۔ اور کوئی شخص کتنا بھی بڑا ہو جائے، کوئی ولی کتنا بھی بڑا ہو جائے، لیکن وہ انبیاء کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ اور کوئی شخص اگر کسی کو بھی غیر نبی کو اگر نبی کے برابر مانتا ہے یا نبی سے بڑا مانتا ہے تو وہ شخص کافر ہے۔ نبی کی تعظیم فرض عین ہے بلکہ اصل تمام فرائض ہے۔ کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے، چاہے وہ کوئی بھی نبی ہو، ان کی ادنا سی توہین کرنا بھی یہ کفر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے، بعض کا صریح ذکر قرآن مجید میں ہے اور بعض کا نہیں، جن کے اسماء طیبہ قرآن مجید میں کچھ انبیاء کرام کے آئے ہیں اور کچھ کے نہیں آئے ہیں۔ کم و بیش جو تعداد علماء کرام بیان کرتے ہیں وہ 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، لیکن بعض کا مخصوص کچھ انبیاء کرام ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ یہ وہ تمام باتیں تھیں جو نبوت کے تعلق سے ہر ایک مسلمان کو تقریباً معلوم ہونا چاہیے اور ہمیں بھی اس کو جاننا چاہیے۔ اور علم غیب کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی ضرور سمجھنا چاہیے، چونکہ علم غیب پر بہت سارے لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے سنی حضرات اہل سنت والجماعت والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب بتاتے ہیں، چونکہ یہ تو اللہ رب العزت کا خاصہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو جو علم غیب ہے وہ اللہ نے عطا کیا ہے، جو اللہ کو علم غیب ہے وہ اس کا خود کا ذاتی ہے۔ تو یہ تمام تر باتیں تھیں جو عقیدے جو نبوت کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ کریم میرے بیان کرنے میں جو غلطی ہوئی ہو اپنے کرم سے اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔